السلام علیکم۔ جنزادی قسط نمبر 3۔ اچھا والدہ، آپ آفس سے واپس آ کر لے جاؤں گا اسے درگاہ پر۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد امجد کو جب آفس سے چھٹی ہوئی تو وہ واپس گھر آیا اور والدہ سے کہنے لگا کہ والدہ کون سی درگاہ پر لے جانا ہے۔ والدہ نے کہا کہ ملتان میں ایک درگاہ ہے، اس پر چلے جائیں آپ دونوں۔ امجد نے کہا والدہ ملتان جانے کے لیے کافی گھنٹے لگ جائیں گے۔ والدہ نے کہا کچھ نہیں بیٹا، تھوڑی سی تکلیف تو کرنی پڑے گی۔ اچھا والدہ، آپ جنزادی کو کہیں کہ وہ تیار ہو جائے، میں تب تک بس کی ٹکٹ لے کر آتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، میں بتاتی ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، وہاں سے ایک دکان پر جانا، وہاں پر دیسی دوائیاں ملتی ہیں، میرے لیے دوا لے کر آنا۔ اچھا والدہ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا۔ اب میں یہاں سے نکلتا ہوں، آگے بہت سفر کرنا ہے، پتہ نہیں رات کا کس وقت ہم واپس لوٹیں گے۔ اچھا بیٹا تم جاؤ، میں بتاتی ہوں جنزادی کو۔ والدہ نے جنزادی کو آواز دی کر کہا بیٹا تیار ہو جاؤ، آپ کے بھائی اور آپ نے درگاہ پر جانا ہے آج۔ جنزادی نے کہا ٹھیک ہے والدہ، میں تیار ہوتی ہوں۔ کچھ دیر بعد امجد بھی ٹکٹس لے کر واپس آ گیا۔ ادھر جنزادی اپنا سامان پیک کر کے تیار ہو گئی تھی۔ دونوں بہن بھائی والدہ سے الوداع کر کے بس اسٹاپ کی طرف جانے لگے۔ بس اسٹاپ پر پہنچ کر بس میں بیٹھنے کے بعد اپنا سفر شروع کیا۔ کچھ گھنٹے بس چلتی رہی، اس کے بعد وہ اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ درگاہ پر پہنچنے کے بعد جنزادی دل ہی دل میں کچھ دعائیں مانگنے لگی۔ دعائیں مانگنے کے بعد دونوں بہن بھائی درگاہ سے باہر نکلے۔ امجد نے جنزادی سے کہا کہ آپ اس درخت کے نیچے بیٹھ جائیں، میں وہ سامنے حکیم کی شاپ ہے، وہاں سے والدہ کے لیے کچھ دوائیاں لے کر آتا ہوں۔ جنزادی نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں یہاں پہ بیٹھتی ہوں، آپ واپس آئیں جلدی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ایک بزرگ کالے کپڑوں میں ملوث ہاتھ میں ایک چھڑی لیے درگاہ کی طرف جانے لگا۔ جیسے ہی وہ درگاہ کے دروازے کے اندر داخل ہوا تو اس کی نظر جنزادی پر پڑی اور وہ جنزادی کی طرف گیا۔ وہاں پر جا کر بس دو ہی الفاظ دہرانے لگا کہ سب ختم ہو گیا، سب برباد ہو گیا۔ جنزادی بزرگ کی یہ باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہوئی اور بابا سے پوچھنے لگی کہ بابا یہ کیا بات ہے، مجھے صاف صاف بتائیں۔ جنزادی کا اتنا ہی کہنا تھا کہ بابا وہاں سے درگاہ کی طرف جانے لگا۔ جنزادی پیچھے سے آواز دے کر بابا سے یہی پوچھ رہی تھی کہ برائے مہربانی مجھے بتا کر جائیں، لیکن بابا نے کوئی بھی جواب نہ دیا، درگاہ کی طرف چلا گیا۔ جنزادی واپس اسی درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی اور بھائی کا انتظار کرنے لگی۔ جنزادی کو بچپن کی شرارتیں یاد آنے لگی اور وہ دل ہی دل میں خون کے آنسو رونے لگی اور یہ کہنے لگی کہ کاش میں نے یہ سب نہ کیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ امجد والدہ کی دعا لے کر واپس آ گیا، جنزادی کے لیے فریش جوس بھی لے کر آیا۔ امجد نے جنزادی سے کہا جوس پی لیں، اس کے بعد ہم واپس گھر کی طرف چلیں گے۔ جنزادی نے کہا نہیں بھائی، آپ پی لیں، مجھے جوس کی طلب نہیں۔ امجد نے کہا کیا ہوا جنزادی، آپ کافی پریشان لگ رہی ہو۔ جنزادی نے کہا بھائی میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے۔ ابھی امجد نے کہا کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ۔ جنزادی نے اپنے ساتھ ہوا واقعہ بھائی کو بتایا تو بھائی نے کہا چلو ہم ڈھونڈتے ہیں اس بابا کو۔ دونوں بہت دیر تک بابا کو ڈھونڈتے رہے مگر بابا کا کہیں کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر ایک درگاہ کے ملنگ سے جا کر پوچھا اور بابا کا حلیہ بتایا۔ اسی ملنگ نے کہا جی سر، میں نے تھوڑی دیر پہلے اس بابا کو دیکھا تھا۔ امجد نے فوراً کہا کہ اس کا پتہ بتاؤ اور اس وقت کہاں ہوگا۔ ملنگ نے کہا اس کا کوئی پتہ نہیں، کب آتا ہے کب جاتا ہے کسی کو نہیں بتاتا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ دونوں ملنگ کی بات سے مایوس ہوئے اور واپس بس اسٹاپ کی طرف جانے لگے۔ بس اسٹاپ پر جانے کے بعد بس میں بیٹھ گئے اور واپسی کا سفر جاری کیا۔ کچھ گھنٹے بس چلنے کے بعد وہ واپس گھر پہنچے اور والدہ کو سلام کیا۔ والدہ ان کے انتظار میں جاگ رہی تھی، اب تک وہ سوئی بھی نہیں تھی۔ والدہ نے جب دونوں بچوں کو گھر کے دروازے پر دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ پھر پوچھا سناؤ کیسا رہا سفر؟ امجد نے کہا الحمدللہ والدہ، بہت اچھا رہا، لیکن جنزادی کے چہرے پر مایوسی اور ڈر اب تک نظر آ رہا تھا۔
والدہ نے جنزادی سے کہا، بیٹا تم کیوں خاموش ہو؟ امجد نے کہا، چلو والدہ اندر گھر میں جا کر بات کرتے ہیں۔ کمرے میں آنے کے بعد امجد نے سب واقعہ والدہ کو بتایا۔ والدہ نے یہ سن کر کہا، اللہ پاک رحم کرے، میری بیٹی کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے۔ اتنی ہنستی کھیلتی میری بیٹی تھی، اب تو ڈر کے مارے اتنی کمزور ہو گئی ہے۔ امجد بیٹا، جتنا جلدی ہو سکے ہم جنزادی کا رشتہ کہیں پہ طے کرتے ہیں۔ کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر، ہو سکتا ہے کہ یہ محلہ چھوڑنے کے بعد جنزادی کے حالات بہتر ہو جائیں۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے، اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا، اگر نئے ہیں چینل پر تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔